الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، کل یہ بات آئی تھی کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے واپس گھر کی طرف چلے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام گھر پر اپنے لخت جگر نور نظر کے انتظار میں ہیں کہ میرا یوسف گیا ہوا ہے بھائیوں کے ساتھ، اب وہ آنے والا ہوگا، شام کا وقت ہو رہا ہے۔ تو بھائیوں نے پلان بنایا کہ ابا جان کو جا کر یوسف کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو ان کے پہنچتے پہنچتے شام کا وقت ہو گیا۔ عشاء کا لفظ آیا ہے قرآن میں، عشاء کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور رات کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اور جب وہ آئے گھر کے قریب تو زور زور سے رونا شروع کر دیا، مگرمچھ کے آنسو نکال کر رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے گھبراتے ہوئے، کیا ہو گیا؟ سب کے سب رو رہے ہیں اور سارے کے سارے مرد ہیں۔ وہ رونے والے مرد کو کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہاوت ہے، رونے والا مرد اور ہنسنے والی عورت یہ دونوں جو ہے دھوکہ دیتے ہیں 99%۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اور ادھر ادھر دیکھا تو یوسف نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پوچھا ارے یوسف کہاں؟ تو وہ کہنے لگے ابا جان، ہم لوگ یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیے، کیونکہ جب یہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے تو اپنے ساتھ کچھ توشہ بھی لے کر گئے تھے جنگل میں۔ تو ہم نے بھائی کو اپنے توشے کے پاس، سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور ہم بڑے جو تھے کھیلنے میں لگ گئے۔ رننگ ریس ہمارے درمیان ہونے لگا کہ کون فرسٹ آتا ہے، ہم کھیلتے ہیں۔ تو ہم اس دوڑنے کے مسابقے میں لگے رہے۔ ہم جب واپس آئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہاں پر رک کر آپ کو دو مسئلے سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے پوچھا
کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم جنگل میں جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تو ابا جان نے منع نہیں کیا۔ جنگل میں جا کر کھیلنے کودنے سے اور کھانے پینے سے منع نہیں کیا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اگر اپنا دماغ فریش کرنے کے لیے باغیچے میں جاتا ہے، پکنک میں جاتا ہے اور جائز کام وہاں جا کر کے کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے مکمل اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کو بخار چڑھ گیا، 15 دن گورنمنٹ ہسپتال میں آپ رہے، دماغ خراب ہو گیا، ادھر کی بدبو ادھر کی بدبو، اب وہاں سے ریلیز ہو کر کے آپ آئے، جیسے جیل سے قیدی نکل کر کے آتا ہے، تو دماغ تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ اوٹی چلے گئے، یا پیسہ زیادہ نہیں تھا ہارسلی ہلز چلے گئے مثال کے طور پر، تھوڑا دماغ فریش ہو جائے، اور وہاں جا کر آپ نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو بالکل جائز ہے، جا سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ایک سمجھ میں آیا۔ دوسرا مسئلہ کیا؟ ان بھائیوں نے آپس میں رننگ ریس کیا، ان بھائیوں نے آپس میں رننگ ریس کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے رننگ ریس کو برا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں سے بھی علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ رننگ ریس کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی گھوڑ دوڑ لگاتا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے اس میں رننگ کرتا ہے یا خود سے ہی دوڑتا ہے اور دونوں کے درمیان مسابقہ چلتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے فائدہ ہے، جسم کے اندر وہ خون کا دوران بڑھے گا اور صحت حاصل ہوگی۔ اگر یہ دوڑنے والوں میں ایک جیت جاتا ہے تو تیسرا آدمی اس جیتنے والے کو کوئی گفٹ دیتا ہے، 1 روپیہ کا چاکلیٹ بچے کو دے دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ دوڑنے والے خود اگر شرط لگائیں، میں فرسٹ گیا تو تو مجھے 50 دینا، تو فرسٹ آیا تو میں تجھے 50 دے دوں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ جوا ہے، قمار ہے، ناجائز ہے۔ تیسرا آدمی، باپ کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، کہا کہ بھاگو، جو فرسٹ آئے گا اس کو 50 روپے انعام۔ اب چاروں بیٹے بھاگنے لگ گئے، سب سے چھوٹا جو تھا، پتلا دبلا تھا، فرسٹ آ گیا، باپ نے اس کو 50 روپے انعام میں دے دیا۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی ہے۔ اور آج کل جتنے کھیل ہیں، کرکٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب جوا ہے، قمار ہے، پہلے سے ہی سب پلاننگ ہوتا ہے، کون جیتنا کون ہارنا، بیٹنگ ہوتا ہے۔ میچ والے آپس میں بیٹنگ کرتے ہیں وہ الگ، ہر کرکٹر جو ہے بکا ہوا ہوتا ہے، اس کے 2 کروڑ، وہ پلیئر بہت چھکے مارنے والا ہے، اس کے 5 کروڑ روپیہ، انہیں کمپے ڈبانے والا، بولڈ کرنے والا ہے تو اس کو 6 کروڑ روپیہ، اس طرح پیسے دے کر کے لوگ خریدتے ہیں اور وہ پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں۔ ہمارا مسلمان رمضان میں ٹی وی دیکھتا ہے، کرکٹ میچ دیکھتا ہے، ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ادھر کنارے پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر موبائل کھول کر کے کرکٹ کا سکور دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، مسجد میں اگر سی سی کیمرے لگ جائیں گے، میری ہر بات آپ کو سامنے آ جائے۔ مسجد میں سی سی کیمرے لگائیے، 1 مہینہ ریکارڈ ہونے دیجئے، بعد میں دیکھیے آپ کیا کیا اس کے اندر کارستانی ہمارے مسلمان کرتے نظر آتے ہیں۔ 4 رکعت کے بعد گیپ ملتا ہے، فوراً موبائل کھولا، نیٹ تو پہلے سے ہی آن میں ہے، باہر تو نہیں جا سکتا ہے، تو سکور کم از کم دیکھ لیا۔ اب باہر گیا تو ٹی وی دیکھ لیا یا موبائل میں ہی میچ دیکھ لیا۔ تو یہ سب ناجائز کام ہے، ایسے چیزوں میں شریک نہیں ہونا۔ بعض لوگ آن لائن بیٹنگ لگاتے ہیں، آن لائن ڈیجیٹل
زمانہ آ گیا ہے نا، آن لائن میں بیٹنگ ہوتا ہے، کون سی ٹیم جیتے گی کون سی ٹیم ہارے گی، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور حرام کا پیسہ جس حلال پیسے کے ساتھ مل جاتا ہے تو حرام کا پیسہ اس حلال پیسے کو بھی برباد کر دیتا ہے، اس حلال پیسے کو بھی وہ کنگال کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ایسے کھیل نہیں کھیلنا ہے۔ بچے اگر کرکٹ کھیل لیتے ہیں جس میں کوئی بیٹنگ وغیرہ نہیں ہے، صرف مائنڈ فریش کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھیل لیے تو جائز ہے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف مائنڈ ریفریش کرنا ہے۔ فٹ بال کھیل لیا، ہاکی کھیل لیا، تھوڑی دیر مائنڈ فریش کرنے کے لیے، یا چھپنے کا کھیل کھیل لیا، کبڈی کھیل لیا، یہ سب جائز ہے۔ لیکن شرط لگا کر کے کھیلنا یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ دوڑ لگانا جائز ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رننگ ریس کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب ریس ان دونوں کے درمیان ہوئی تو امی عائشہ جیت گئی۔ بعد میں چند سال گزر گئے، پھر ایک مرتبہ سفر میں جانا ہوا تو جنگل میں پہنچے، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ پہلی بار بھی ایسے ہی ہوا تھا، جنگل میں ریس ہوا تھا دونوں کے درمیان۔ تو دوسری مرتبہ جب دونوں کے درمیان یہ پوٹی چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یہ اس کا بدلہ، پہلے تم جیت گئے تھی، اب میں جیت گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جائز کام ہے۔ جائز کام کی شریعت کی طرف سے مکمل اجازت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے شریعت کو پڑھا نہیں، شریعت کو سنا بھی نہیں ہے۔ دین کی بات مسجد میں ہوتی ہے، علماء کرام مفتیان اعظام بیان کرتے ہیں، سننے والے لوگ بھی بہت کم ہو گئے۔ دیکھیے نماز میں کتنے لوگ تھے؟ 1000 آدمی، اب بیان سننے میں 500 آدمی رہ گئے، آدھا 50% جو ہے نکل جاتا ہے۔ بہرحال تو دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو بچوں نے کہا، ابا جان بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا ہے۔ اب پروو کیسے کرنا ہے، اس کو ثابت کیسے کرنا ہے کہ بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ لیجئے یوسف کا کرتا دیکھیے، بھیڑیے نے کھایا ہے اور اس کے اوپر دیکھو خون سب لگا ہوا۔ راستے میں آتے ہوئے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر لگایا اور لا کر کے ابا جان کو دکھا دیا، دیکھیے ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ تو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، آپ تو ہمارے اوپر یوسف کے بارے میں خاص کر کے بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم بطور شہادت وٹنس کے طور پر یہ جھبا لے کر کے آئے ہیں، دیکھیے اس کے اوپر خون لگا ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا جھبے کو تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، تمہارا جو بھیڑیا تھا بڑا چالاک، حکیم، عقل مند، بہت بڑا انٹیلیجنٹ بھیڑیا تھا وہ، اس نے یوسف کو اس طرح کھایا ہے کہ جھبے میں کہیں ایک جگہ بھی اس نے پھاڑا بھی نہیں ہے۔ یوسف کو بھیڑیے نے اس طرح کھایا ہے کہ یوسف کے جھبے کو ایک جگہ سے بھی بھیڑیے کے ناخن نے ٹچ نہیں کیا اور اس کو کاٹا نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو جسم کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ پھٹ جائیں گے نہیں پھٹ جائیں گے؟ اور یہ جو کرتا لے کر کے آئے تھے وہ تو یوسف کے بدن سے اتار کر کے ڈائریکٹ لے کر آ گئے، اس کے اوپر خون لگا کر کے۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم لوگوں نے ہی کچھ پلان بنا کر یوسف کو کچھ کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے
کرتا دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ سب تمہاری کارستانی ہے. بھیڑیا نے اگر کھایا ہوتا تو کرتا پھٹ چکا ہوتا. کرتے میں تو کہیں بھی پھٹن نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا آدمی فوراً ذلیل ہو جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے فوراً وہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو جھوٹ بولنے والا اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. زبان سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, دل کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کے دل کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور بعد میں چل کر اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 100 جھوٹ بولتا ہے اور وہ 100 کے 100 بھی فیل ہو کر کے بالآخر سچ نکل کر کے آتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل, اب میں کیا کر سکتا ہوں, اب تو میں صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالی سے میں مدد طلب کروں گا. میرا اللہ ہی مجھ پر مہربانی کرے گا. یوسف کے بارے میں مجھے جو غم ہے میرا اللہ اس میں مدد ضرور کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے یقین نہیں کیا کہ وہ مر گئے ہیں, یقین نہیں کیا. تم لوگوں نے کچھ کر دیا ہے. اب یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے کچھ نہیں کر پائے, صبر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے آئے تھے. 3 دن تک وہاں پر یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر رہے. جو بڑا بھائی تھا یہودا وہ روزانہ بھائیوں سے چھپ کر کے صبح شام کھانا پہنچا کر آتا تھا. جو بڑا بھائی تھا جو پہلے قتل کرنے کے ارادے سے گیا ہوا تھا, 9 بھائیوں کے ساتھ بڑا بھائی بھی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جنگل میں ساتھ گیا تھا, لیکن اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا تو قتل کرنے کے بجائے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا اور پہلے سے ہی دماغ میں سوچ لیا کہ کنویں میں یوسف نہیں مریں گے, میں ان کو کھانا پہنچایا کروں گا. تو 3 دن تک یہ روزانہ صبح شام بھائیوں سے چھپ کر کے کھانا پہنچا کر آتا تھا. بعد میں ایک قافلہ اس راستے سے گزرا. وہ ملک شام سے سیریا سے ایجپٹ جا رہا تھا. پہلے تو جنگلوں سے سفر ہوتا تھا, کوئی ویسا سفر نہیں تھا. اونٹ کے اوپر, خچر کے اوپر, گھوڑے کے اوپر سفر ہوتا تھا. اس طرح وہ مسافرین کی ایک جماعت جا رہی تھی. جاتے جاتے وہ لوگ رستہ بھول گئے کہ کون سے رستے سے جانا ہے, کون سے ڈائریکشن میں جانا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے کنویں کے پاس پہنچ گئے. یہاں پر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ لوگ راستہ نہیں بھولے, اللہ نے بھلا دیا. اللہ نے ان کا راستہ بھلا کر کے یوسف کے پاس بھیج دیا. جاؤ ادھر ایک بندہ کنویں کے اندر ہے. یہاں سے علماء کرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو انسان چاہے کہیں بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے. جنگل و بیابان جہاں پر ایک آدمی کا گزر بھی نہیں ہوتا ہے, بالکل پرانا جنگل ہے, گھنا جنگل ہے, اور وہاں پر کنواں ہے وہ بھی پرانا جس میں پانی برائے نام ہے. ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری ٹیم کو بھیج دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو مار نہیں سکتی. ساری دنیا مل کر بھی اس آدمی کو مار نہیں سکتی ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بچانے پر آ جائے, روزی دینے پر آ جائے, کھلانے پر آ جائے, کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے,
عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ صبح سویرے پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ فل ہو جاتا ہے. یہ کوئی آفس میں جاتے ہیں کیا کام کرنے کے لیے؟ یہ کلرک ہے, یہ کمپاؤنڈر ہے, یہ فلاں کام, کچھ نہیں. یہ پرندے ہیں, یہ جنگل میں جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ان کا دانا وغیرہ دکھا دیتا ہے, یہ کھا کر کے آ جاتے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کوے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے سفید رنگ کے ہوتے ہیں, تو ان بچوں کی ماں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کا رنگ تو سفید ہے اور میرا رنگ تو کالا ہے, نہیں یہ میرے بچے نہیں ہیں. وہ کوے کے بچوں کی جو ماں ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, وہاں سے اڑ کر کے چلی جاتی ہے. اب کوے کے بچے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کو کھانا اللہ کس طرح پہنچاتا ہے؟ ان کے جسم کے اوپر, ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں نا, ان کے جسم کے اوپر خون لگا ہوا ہے, گندگی ہے, تو اس کی جو بدبو ہے اس بدبو کو سونگتے سونگتے کیڑے مکوڑے واکنگ کرتے ہوئے آتے ہیں. کیڑے مکوڑے ان کے پاس آتے ہیں وہ خون چاٹنے کے لیے. جب وہ کیڑے مکوڑے وہ ان بچوں کے پاس آتے ہیں تو بچے اپنے چونچ سے کیڑوں کو پکڑ پکڑ کر کے کھاتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ گھونسلے میں بٹھا کر کے ماں کے بغیر روزی پہنچا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جب بچے وہ کھا کر تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا جو جسم کا رنگ ہے سفید تھا وہ کالا ہو جاتا ہے. یہ کوا ان بچوں کی ماں ہوے میں اڑتی رہتی ہے, اچانک اس کی نظر پڑتی ہے, کالے کالے رنگ کے بچے ہیں, دوڑ کر آ کر کے دیکھتی ہے سب کو, ہاں یہ میرا بچہ, یہ میرا بچہ, یہ میرا بچہ, پھر ان کے ساتھ میں رہنے لگ جاتی ہے. جب پیدا ہوئے تھے سب سفید رنگ کے تھے اس لیے اڑ کے چلی جاتی ہے وہ, لیکن بعد میں آ کر کے انہی کے ساتھ رہنے لگتی. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو روزی پہنچانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب کو مہیا کر دیتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں, چلنے پھرنے والے, رینگنے والے, سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے, سب کو پلاتا ہے. بس ہمیں تھوڑی سی حرکت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر حرکت کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ برکت کو ڈال دیتا ہے. حرکت نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے لیکن تنگی کے ساتھ دیتا ہے. حرکت کریں گے تو اس میں برکت آئے گی, آسانی کے ساتھ روزی آئے گی. حرکت نہیں کریں گے جب بھی کھلائے گا اللہ لیکن تھوڑا آدمی پریشان ہو جائے گا. ایک آدمی تھا اندرا نگر کا, اس نے سوچا اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو کھلاتا ہے, میں کھایا نہیں تو اللہ مجھے کیسا کھلائے گا, میں اگر نہیں کھاؤں گا تو اللہ مجھے کیسا کھلائے گا. اس ارادے سے وہ جنگل میں چلا گیا اور جا کر کے جھاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, میں نہیں کھاتا, دیکھتا ہوں اللہ مجھے آج کیسے کھلاتا. تو کچھ ڈاکو گاؤں میں لوٹ مار کے لیے گئے اور وہاں پر سامان وغیرہ جو بھی ان کو چرانا تھا چرا لیا اور وہاں سے نکل کر کے آئے, جنگل میں آ گئے. یہ جس جھاڑ پہ چڑھ گیا تھا اسی کے نیچے آ گئے وہ لوگ اور آ کر کے بانٹنے لگے اپنا, یہ تیرا پیسہ, یہ تیرا سننا, میرے حصے میں اتنا, تیرے حصے میں اتنا. ارے بھائی بھوک لگی ہے, کچھ کھانا وغیرہ بنا لو. تو کھانا وغیرہ بنانے کے لیے انہوں نے ہانڈی وغیرہ رکھ کر چڑھا دیا, کھانا رکھ دیا اور کہا کہ ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں تھوڑا سو جاتے ہیں. جب سو کر کے اٹھے کھانا بالکل تیار ہے, اب کھانے کے لیے بیٹھے
تو ایک کی نظر پڑ گئی کہ جھاڑ کے اوپر کوئی آدمی نظر آ رہا. اس نے کہا کون ہے؟ ادھر نیچے آ. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. چل نیچے آ. اس کو زبردستی اتار کر نیچے لایا گیا اور کہا جھاڑ کے اوپر جنگل میں تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی بیٹھا ہوں, ہوا کھا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, تو نے کچھ کیا ضرور ہے. ارے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے, تم اپنا کام کر کے جاؤ, میں تو جھاڑ کے اوپر ویسے ہی بیٹھا تھا. تو ایک چور نے کہا نہیں نہیں, یہ کھانا ہمیں پکا کو ہے نا, اس میں زہر ڈال دیا ہے, اس نے زہر ڈال دیا ہے, اسی لیے چپکے سے اوپر بیٹھا ہے. ہمیں سب بھی کھالے کو خبرستان کو چل جان دیکھو, ہمارا کہ نہیں سب پیسے سب انیلے کو جانے کے واسطے پلان ڈال کو جھاڑ پہ چڑھا ہے. ان لوگوں نے یہ خیال کیا جب ہم مر جائیں گے تو یہ سارا ہمارا پیسہ لے کر کے بھاگنے کا پلان بنایا ہوا. اس سے کہا چل بیٹھ, سب سے پہلا پلیٹ تیرے لیے نکالیں گے, سب سے پہلے کھانا تو ہی کھائے گا. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. نہیں کھائے گا تو مار مار کر کے کھلائیں گے. اس نے منع کیا بہت, تو ایک نے مکہ مارا, ایک نے لات مارا, ایک نے ڈنڈا مارا. مجبور ہو کر کے وہ کھایا اور کہنے لگا اے اللہ میں مان گیا کہ جب تو کھلانے پر آتا ہے تو مار مار کے کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دیتا ہے, کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انتظام فرما دیا. دیکھو بھائی یہودا قتل کرنے کے ارادے سے گیا ہوا تھا, لیکن اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا, دشمن کو دوست بنا دیا. ایک آدمی, آخری بات, ایک آدمی مکہ میں آیا, اس کا نام تھا زماد. وہ علاج کیا کرتا تھا آدمیوں کے اوپر, اگر جادو ہو گیا ہے, سحر ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا کرتا تھا. مکہ والوں نے یہ کہا اس آدمی سے کہ بھائی تم مکہ میں آئے ہو تو محمد نام کا ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو جادو ہو گیا ہے, ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے, اگر تمہیں علاج کرنا ہے تو جاؤ وہاں جا کر ان کا علاج کرو. تو وہ زماد وہ وہاں پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا دیکھیے میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اگر آپ کہیں گے تو آپ کے اوپر جو جادو چڑھا ہوا ہے وہ میں ختم کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے اور تو میرا علاج کرے گا, چل بیٹھ جا. بٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ سن کر کے حیران پریشان. اس نے کہا اعِدْ کلماتک ہؤلاء, یا اے محمد ابھی آپ نے جو کلام پڑھا ہے نا اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا, اس نے سنا تو پھر کہا ایک اور بار پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی پڑھ کر کے سنایا تو کہنے لگا اے محمد میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان سے میں نے کلام سنا ہے, بڑے بڑے کاہنوں کی زبان سے میں نے کلام سنا ہے, اور بڑے بڑے نجومیوں کے جادوگروں کے زبان سے میں نے عجیب عجیب کلام سنا ہے, لیکن آپ نے جیسا کلام پڑھا آج تک میں نے نہیں سنا ہے. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا؟ نہیں, آپ تو سچے پیغمبر ہیں. لائیے آپ کا برکت والا ہاتھ, میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاتا. جادو کا علاج کرنے آئے تھے, خود ان کا علاج ہو گیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو جاؤ لیکن اپنی قوم کو بھی مسلمان بناؤ، وعدہ کرو۔ تو اس نے وعدہ کر لیا، مسلمان ہو کر کے گیا اور اپنے علاقے میں جا کر سب کو مسلمان بنا کر لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ یہودا قتل کرنے کے لیے بھی شامل تھا ان کے ساتھ، لیکن ان کا دل اللہ نے پھیر دیا تو وہ 3 دن تک کھانا دینے کے لیے صبح شام آیا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ قافلہ وہاں پر کنویں کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔